اپنے بچپن سے لے کے اسلام میں رہنے تک کا سفر بتائیں، یعنی آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے یا دینی ماحول کیا تھا، اور جب تک آپ اسلام میں تھے کچھ ڈیٹیل میں ہمیں اور ہمارے درشکوں کو، ناظرین کو، ویورز کو آپ بتائیں۔ جی میں نے آنکھ کھولی 1955 کی میری پیدائش ہے۔ میں نے آنکھ کھولی تو میں نے اپنے آپ کو بریلوی خاندان میں پایا۔ میرا جو سارے مطلب باپ دادا جو تھے بریلوی تھے، یعنی احمد جی۔ رضا خان صاحب بریلوی کے ماننے والے۔ تو وہ ہوں۔ میری نانی مجھے نصیحت کرتی رہتی تھی، بہشتی زیور پڑھو اور یہ ان کی کتابیں پڑھو تھانوی صاحب کی۔ تو بہرحال میں نے ایک دو دفعہ پڑھی، لیکن اس سے فاش کتاب کوئی نہیں ہے اسلامی ہسٹری میں بہشتی زیور سے۔ لیکن مزے کی اچھا، بات دیکھیں کہ آج کل کے مسلمان، زاہد صاحب، جی ایک تھوڑا سا میں آپ کو روک رہا ہوں، انٹرپٹ کر رہا ہوں، بہت بہت معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے۔ آپ نے کہا کہ آپ بریلوی خاندان میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور یہ جو آپ کتاب کا نام لے رہے ہیں بہشتی زیور، اور جو عالم صاحب کا آپ نے نام لیا مولانا اشرف علی تھانوی، یہ اصل میں دیوبندی فرقے کے ہیں۔ تو یعنی مطلب آپ کی جو جنہوں نے آپ کو یہ کتاب پڑھنے کے لیے کہا تھا وہ دیوبندی تھے یا وہ بریلوی تھے؟ نہیں، وہ میری نانی نے کہا تھا، نانی تو بریلوی تھی، لیکن وہ ہوں۔ ان کے بزرگوں نے کہا تھا کہ یہ کتاب جو ہے اسلام ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے اور اس سے سیکھنے کو ملتا ہے بہت کچھ اور بڑی جی۔ معلومات ہے اس میں۔ تو میں نے ان کے کہنے پہ یہ کتاب پڑھی، لیکن مجھے اس میں فحاشی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا۔ یہ کتاب اچھا۔ بالکل فحش ہے اور اسلام کے نام پہ ایک بدنما داغ ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آج کل کے میں حیران ہوں کہ یہاں کے پاکستان میں جو ہے یہ رواج چل پڑا ہے کہ وہ آج کل کے ماں باپ اپنی بیٹیوں کو جو شادی کے موقع پہ نا یہ قرآن کے ساتھ یہ کتاب بھی دینے لگ گئے ہیں، جی۔ بہشتی زیور بھی، تاکہ وہ ہوں۔ یہ قرآن اس کا اسلامی مطلب علم حاصل کر سکیں۔ لیکن میں اس کو فحش کتاب ہی کہوں گا۔ تو خیر بہرحال اس سے آگے چلی بات، تو میں کوئی تقریباً 25 سال کے قریب جو ہے میں اس میں رہا، یعنی پیدائش کے بعد سے اپنے بریلوی اس میں رہا، جھاڑ پھونک میں رہا۔ میں سلسلہ نقش بندیہ ایک ہے سلسلہ ہوتے ہیں نا، اس میں جوائن کر لیا تھا میں نے، ہاتھ پہ ایک پیر جی۔ صاحب کے میں بیعت کر لیا تھا میں نے، اور میں جی۔ وہی پیری مریدی تعویذ گھنٹے جھاڑ پھونک اس لائن میں رہا میں۔ پھر میں وہاں سے میرے بہت سے سوالات جو دماغ میں جو اٹھتے تھے وہ میں پیر صاحب سے پوچھتا تھا، تو پیر صاحب کچھ کے جواب دے دیتے تھے اور کچھ کے جواب وہ نہیں دے پاتے تھے۔ تو میں نے پھر ان کو وہاں سے مطلب میں چھوڑ دیا، میں نے خیر بات کہہ دیا ان کو۔ پھر اس کے بعد مجھے چانس ملا، میں چلا گیا سعودی عرب نوکری کے سلسلے میں۔ تو وہاں پر میں تقریباً 40 سال میں نے لگائے سعودی نیوی میں رہا وہاں پر جدہ میں، اور سعودی وہاں پر نیوی میں تھے جدہ آپ؟ میں بھی ان کا نیٹ ورک ہے۔ جی ہاں، سعودی نیوی میں تھا۔ یار زبردست زاہد صاحب، زبردست۔ جی، کنٹینیو تو کریے آپ۔ میں پھر وہاں پر، جی میں رات سب سے پہلے مجھے جماعت اسلامی والے وہاں مل گئے، پاکستانی تھے، ان کا ہوں۔ بہت بڑا حلقہ ہے، اور جدہ پوری جدہ میں 52 جگہ پہ یہ ہفتہ واری جو ہے نا درس ہوتے ہیں، ان کے درس قرآن جماعت والوں کے۔ تو ان میں سے مجھے دعوت دی انہوں نے، میں نے ان کو جوائن کر لیا، اور تقریباً 5 سال تک میں ان کے ساتھ چلتا رہا۔ مطلب درس قرآن اٹینڈ کرنا، کشمیر کے نام پہ چندہ دینا، اور مودودی صاحب کی کتابیں لے کے جانا گھر پہ، کتاب سے خریدنا، کیسٹیں تھی اس زمانے میں، کیسٹ چلتی تھی، تو وہ مطلب یعنی اسلام کو پھیلانا یا دوسروں کو بتانا، اس طرح سے میں کرتا رہا تھا۔ لیکن یہ کہ پھر جب وہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ پاکستان میں مرتضیٰ بھٹو کو قتل کر دیا گیا، بے نظیر کا دور تھا اور مرتضیٰ بھٹو کو قتل کر دیا گیا، تو اس میں مطلب قاضی حسین احمد جو تھے وہ تھے امیر جماعت اسلامی۔ تو وہ ایک دن میں نے اخبار میں فوٹو دیکھی ان کی کہ وہ غنوہ بھٹو کے، کراچی میں غنوہ بھٹو کے گھر پہ گئے ہیں تعزیت کرنے کے لیے کہ بھئی تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ غنوہ بھٹو جو ہے ایک بے پردہ خاتون تھی اور اس کا تعلق فلسطین سے تھا۔ تو جی۔ بہرحال یہ کہ میں نے پھر اپنے امیر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کہ ہمیں تو آپ سورہ نور کی آیتیں سناتے ہیں، پردے کے احکامات بتاتے ہیں، آپ کے قرآن نے یہ کہا، قرآن نے وہ کہا، لیکن میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ جو ان کا ایک شیطان تھا، وہ کیا شیطان کو باہر کھڑا کر کے گئے تھے کیا؟ وہ اپنے ساتھ لے کے نہیں گئے تھے؟ 6 آدمیوں کی ٹیم وہ لے گئے، اور 6 آدمیوں کی ٹیم میں کوئی بھی عورت نہیں۔ میں نے کہا طریقہ تو اسلامی طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ قاضی حسین احمد اپنی بیوی کو لے جاتے
اور اس سے کہتے ہیں کہ انور بھٹو تو پردہ کر، تجھے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تو بیوی سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے میرے جذبات جو ہے نا وہ پہنچاتے ہیں ان کے مطلب غنوہ بھٹو تک. یہ طریقہ ہوتا ہے. میں نے کہا بجائے اس کے کہ وہ 6 آدمیوں کو لے کے گئے اور 6 آدمی اس کو تاڑتے رہے غنوہ بھٹو کو، جب بھی بات چیت کی تو 6 کے 6 اس کے شیطان ساتھ میں تھے. تو میں نے کہا یہ کیسا اسلام ہے یار، ہمیں تو آپ بتاتے ہو اسلام ہے لیکن خود پہ عمل نہیں کرتے ہو. میں نے کہا وہاں بریلوی میں تھا، بریلویت میں تو وہاں پر پیر کے اوپر جو ہے شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا تھا، اور یہاں پر جماعت اسلامی میں آیا تو یہاں پر امیر کے اوپر امیر جو ہے شریعت سے مبرہ ہے. میں نے کہا اس طرح کا اسلام مجھے پسند نہیں ہے. تو پھر دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں جو ہے وہ مطلب قاضی حسین احمد صاحب جو ہیں کہ سارے بیٹا بیٹی جتنے بھی ہیں نا سب امریکہ میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ لاہور سے فلائٹ جاتی تھی امریکہ، تو وہاں پر یہ بیٹھا کے آتے تھے صبح کے ٹائم امریکہ کے جہاز میں اپنے بیٹا بیٹی کو، اور شام کو آ کے لاہور شہر میں جھنڈا جلاتے تھے امریکہ کا، اور جارج بش کا پتلا بھی جلاتے تھے. تو وہ بھی میں نے پکڑ لیا. میں نے کہا یہ کیا دو رنگی کیا ہے، منافقت ہے یہ. تو صبح آپ اپنے بیٹا بیٹی کو جہاز میں وہاں بٹھا کے آ رہے ہیں امریکہ جانے والے میں، اور شام کو آ کے لاہور شہر میں اسی شہر میں آپ جو ہے اس کے خلاف وہ جلوس نکال پا رہے ہیں، اس کے خلاف آپ مطلب جھنڈے جلا رہے ہیں اس کے امریکہ کے، یا اس کے پتلے جلا رہے ہیں جارج بش کے. میں نے کہا یہ تو منافقت ہوئی. تو وہ کہنے ہمارے جو امیر صاحب تھے جدہ میں، وہ کہنے جی وہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے آپ چین تک جا سکتے ہیں. تو میں نے کہا ٹیکنالوجی خالی امریکہ کے پاس تو نہیں ہے نا، جاپان کے پاس بھی ہے، فرانس کے پاس بھی ہے، چائنا کے پاس بھی ہے، روس کے پاس بھی ہے، آپ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ کوئی مطمئن جواب دے نہیں سکے. میں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی ڈگری کی جو ہے اہمیت کچھ اور ہے، اور دوسرے ملکوں کی ڈگری کی اہمیت کچھ اور ہے. تو آپ اس لیے امریکہ کو آپ نے انتخاب کیا، لیکن اب اگر انتخاب کیا تو پھر آپ یہ باتیں نہ کریں نا کہ شہر میں آ کے آپ پاکستانی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور ان کو اکسا رہے ہیں امریکہ کے خلاف، اور اپنے بیٹا بیٹی کو وہاں بھیج رہے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے. میں نے یہ تو دورنگی ہو گئی، منافقت ہو گئی. تو بہرحال وہ پھر میں نے جماعت اسلامی کی جان چھڑائی. میں مطلب دوسری میں تلاش میں تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا اصل اسلام تک میں پہنچ جاؤں، اسلام کی تلاش میں تھا. تو پھر میں نے تحریک منہاج القرآن کو جوائن کر لیا، یہ ڈاکٹر طاہر القادری کی تحریک منہاج القرآن، وہاں پر جوائن کیا. جی جی. تو وہاں پر میں رہا، پھر چھٹی بھی آیا کراچی میں ان کے مرکز جو ان کا بڑا تھا یا دفتر، وہاں گیا، وہاں سے کیسٹیں ان کی کتابیں وغیرہ خریدی. بہت میں ان کا عزت کرتا تھا، احترام کرتا تھا. لیکن یہ کہ ان کو دیکھا میں نے کہ وہ مطلب عمل نہیں کرتے، خالی گپے گپے مارنا اور جھوٹی حدیث کا سہارا لینا، جھوٹے خوابوں کا سہارا لینا. تو وہ مطلب یہ ڈاکٹر طاہر القادری جو ہے وہ بھی مجھے پسند نہیں آئے. اور پھر میں نے ان کو دیکھا کہ جھوٹی حدیث انہوں نے جیسے زمین پہ حرام کر دیا اللہ نے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے اور یہ کرے اور وہ کرے. تو مطلب اس طرح سے اچھا 15 یا 20 سال پرانی بات ہے. ان کا ایک بیان ہے پاکستان کے سارے اخباروں میں ہے. وہ بیان یہ تھا کہ اللہ کے رسول لاہور تشریف لے کے آئے اور ان کے پاس ہوٹل کا کرایہ ادا کرنے کے پیسے نہیں تھے. میں نے ان کا بل ادا کیا اور ان کے پاس مدینہ واپس جانے کا ٹکٹ بھی نہیں تھا. میں نے ٹکٹ ان کا مطلب ٹکٹ بنوا کر دیا. تو میں حیران ہوا، میں نے کہا پاکستان کے اتنے بڑے بڑے عالم دین ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ یہ تم رسول کی توہین کر رہے ہو. اللہ کے رسول کو مدینے کی قبر سے آنے کی ضرورت کیا تھی پاکستان کے دورے پر؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. اور اگر آ بھی گئے تھے تو اگر ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو بھائی ٹھہرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کسی عالم دین کے گھر پہ ٹھہر جاتے، ہوٹل میں ٹھہرنے کی کیا ضرورت تھی کہ طاہر القادری صاحب جو پیمنٹ کر رہے ہیں ان کی. اور آج کل کا زمانہ ماڈرن زمانہ ہے، کمپیوٹر کا دور ہے. ہر ہوٹل کے مطلب ایک رجسٹر ہوتا ہے ہوٹل میں، روزنامچہ جس کو کہتے ہیں، جہاں پر انٹری ہوتی ہے کتنے لوگ آئے کتنے گئے. تو اس میں دیکھ لو محمد نام کا کوئی آدمی اگر وہاں پر رہا ہو اس ہوٹل میں یہ اچھا. پھر یہ کہ ایئر لائن میں بھی یہی حال ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، وہاں سے ٹکٹ ایشو ہوتا ہے تو آپ کمپیوٹر کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں کس کس کو ٹکٹ ایشو ہے. تو میں نے کہا محمد صاحب کے پاس اگر پیسے نہیں تھے تو ان کو مدینے کی قبر سے نکل کے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. اور آنا چاہیے تھا تو پیسوں کا انتظام کر کے آتے، کسی کے خواب میں مطلب یہ سب جھوٹی باتیں اس نے اڑائی ہوئی تھی طاہر القادری صاحب نے. تو پھر میں نے ان کو چھوڑ دیا. میں نے کہا یہ سب ایسے پھینکو آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے، چھوڑو آدمی ہے. تو میں نے پھر ان سے مطلب ان کو آخری سلام کیا. اس کے بعد پھر مجھے ایک
آدمی ایک صاحب ملے, انہوں نے مجھے تبلیغی جماعت میں کرا دیا, کہہ رہے ہیں آپ یہاں پر آ جائیں ہمارے پاس, یہ سب سے اچھا فرقہ ہے, سب سے اچھا مسلک ہے, اور ان کے بڑے پیروکار ہیں, بنگلہ دیش میں بھی ہیں, نظام الدین دلی میں بھی ہیں, اور لاہور میں رائے ونڈ میں بھی ہیں, ان کی بڑی شاخیں ہیں, پوری دنیا سے اجتماع ہوتا ہے سالانہ, اور بڑے لوگ آتے ہیں, گورے بھی آتے ہیں. میں نے چلو ٹھیک ہے جی, میں تو اسلام کی تلاش میں تھا. اب میں وہاں چلا گیا تو وہاں پر 3 دن میں نے 2 دفعہ لگائے, ہر مہینے 3 دن جو ہے میں چلا جاتا تھا. جی میری فیملی وہیں پر تھی, لیکن فیملی کو خرچہ ورچہ دے کے میں جاتا تھا, تو لیکن فیملی ناراض ہوتی تھی, وہ کہتی تھی ہم یہاں پر یہ کیا تم نے لگایا, یہ کون سی ٹائپ کا اسلام ہے, اللہ کے رسول یا صحابہ کرام نے کسی نے بھی ایسا نہیں کیا کہ 3 دن کے لیے غائب ہو گئے ہوں اپنے بیوی بچوں کو اکیلا چھوڑ کے, آپ ہمارے حقوق عطا کریں, یہ کیا چیز ہے. میں نے پھر ان کو بتایا کہ میں نے کہا بھائی ایک طریقہ ہے, چلو اس کو جوائن کرتا ہوں. تو لیکن مثلا وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ وہ مولانا زکریا جو ہے, ایک انڈیا کے مولانا تھے جن کا انتقال ہو چکا ہے, ان کی کتاب پڑھتے تھے وہ, بھائی یہ اپنے فضائل اعمال, تو نام یہ کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں. میں نے کہا یہ اللہ کی راہ تو نہیں ہے, اللہ قرآن تو وہ تھوڑا سا پڑھتے تھے, لیکن اصل زیادہ وقت جو ہے گزرتا تھا وہی فضائل اعمال پڑھتے ہوئے. تو میں نے کہا کہ اللہ کی راہ تو یہ نہیں ہوئی, یہ تو مولانا زکریا کی راہ ہوئی, اس کا مطلب وہ پڑھتے تھے. تو میں پھر وہاں سے مطمئن ہوا. وہاں پر پھر مجھے ایک آدمی نے کہا کہ یار یہ فلاں پیج پہ فضائل اعمال میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, جھوٹ. میں نے کیا بات لکھی ہوئی ہے, تو کہنے وہ اس نے پورا واقعہ بیان کیا کہ وہاں پر وہ جھوٹی احادیث, ساری ضعیف احادیث جو ہے نا اس کتاب میں جمع کر دی گئی ہیں فضائل اعمال میں, ساری ضعیف. تو وہ اور میں نے سوچا, میں نے کہا یار یہ بات تو صحیح ہے. سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں زاہد صاحب, یہ جو فضائل اعمال ہے اس میں اکثر چیزیں جو ہے آپ کو خواب والی ملے گی. جی ہاں, جی ہاں, خوابوں کا سارا لیا یہ نشانی ہوتی ہے, جھوٹ کی نشانی. جب وہ جھوٹ کو کور کرنا ہوتا ہے تو وہ خوابوں کا مطلب خواب جو ہے اس میں ڈالنے پڑتے ہیں. اور یہ چیز سنیت میں بھی ہے, یہ چیز شیعیت میں بھی ہے, یعنی شیعہ سنی دونوں کا مذاہب جو ہے نا وہ اسی پہ چل رہے ہیں خوابوں پہ. تو وہ انہوں نے ایسا واقعہ بتایا, اور میں نے جا کے دیکھا اس میں فضائل درود میں جو ان کا باب ہوتا ہے کتاب کے اندر, فضائل درود, فضائل وضو, فضائل فلاں فضائل, تو میں نے وہاں جا کے دیکھا وہ واقعہ درج تھا. تو میں نے کہا ہاں یار یہ تو انہوں نے کہا اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول نے عورت کے ہاتھ لگایا پیٹ پہ, منہ پہ. وہ عورت کا انتقال ہو گیا تھا, حج کے لیے جا رہی تھی وہ, حج کے لیے جا رہی تھی وہ. تو وہ راستے میں پانی کے جہاز میں جو ہے اس کا انتقال ہو گیا. تو اس کا بیٹا جو ہے درود بہت پڑھتا تھا, اس درود کی برکت سے جو ہے اللہ کے رسول جو ہے حاضر ہوئے, اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے اس کا پیٹ پھول گیا تھا عورت کا, اور منہ بھی کالا ہو گیا تھا. تو انہوں نے چہرے پہ بھی ہاتھ لگا دیا تو چہرہ صحیح ہو گیا, اور پیٹ کے ہاتھ لگایا. تو میں نے کہا کہ یار یہ تو حدیث شریف تو میں نے یہ سنی ہے کہ اللہ کے رسول کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ عائشہ اس کو منع کرو, میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتا. لیکن وہاں پر اس میں لکھی ہوئی تھی کتاب. تو میں نے اس نے مجھے, جو میرا دوست ہے حیدرآباد دکن کا تھا, اس سے جدہ میں میرے سے بڑی اچھی دوستی, تو اس نے کہا کہ یہ آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ میں نے کہا نہیں, یہ بات تو جھوٹی ہے. تو خیر میں نے ان کو بتایا کہ بھائی میں تو الگ ہو رہا ہوں. تو وہاں کے امیر جو تھے ناظم ان کے تبلیغ جماعت والوں کے, وہ آگے میرے گھر پہ کہہ رہے ہیں حضرت کیا آ رہے ہیں آج کل, آپ آ نہیں رہے ہیں, چھوڑ دیا آپ نے, کیا باتیں, ناراض ہیں یہ وہ. تو میں نے ان کو بتایا, میں نے یہ جھوٹے واقعات لکھے ہیں. کہہ رہا ہے یہ وہ اچھا وہ اتنے حرامی ہیں ہوتے ہیں یہ کہ کہہ رہے ہیں وہ جسمانی طور سے تھوڑی آئے تھے اللہ کے رسول, وہ تو روحانی طور سے آئے تھے. مطلب انہوں نے مجھے گھمایا, کیونکہ ملا کی عادت ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے نا کہ یہ پچھاڑی نہیں مار رہا ہے یا یہ بات کو نہیں مان رہا, تو وہ اکثر عربی کی گرامر میں پھنساتا ہے آدمی کو, عربی گرامر میں کہ فاعل اور مفعول اور فلانا اور ڈھمکانا, اور اس کا زیر کا مطلب یہ ہوگا, زبر کا مطلب یہ ہوگا. تو مطلب اس نے یہ کہا کہ جسمانی طور سے اللہ کے رسول نہیں آئے تھے بلکہ روحانی طور سے آئے تھے. میں نے کہا بھائی روحانی وانی جسمانی میں تو ایک ہی کو مانتا ہوں. جب انہوں نے عورت کو ہاتھ لگا دیا تو میں نے کہا وہ اچھی بات تو نہیں کی, کوئی اچھا کام تو نہیں کیا انہوں نے, کسی کی مری ہوئی بیوی کو, کسی کی مری ہوئی ماں کو, اس کو ہاتھ لگانا, اللہ کے رسول سے مجھے امید نہیں ہے یہ کام وہ کریں گے. تو خیر پھر میں نے ان سے بھی جان چھڑائی اور ان کو آخری سلام کیا. اس کے بعد مجھے وہ حیدرآباد دکن والا جو آدمی مجھے ملا تھا دوست, وہ مجھے لے گیا, وہ تھا اہل حدیث. تو مجھے وہ اہل حدیث کی طرف لے گیا. اہل حدیث اس نے کہا کہ زاہد صاحب یہ بتائیں, آپ کو آپ کی نانی نے یا بڑے بزرگوں نے بتایا ہوگا کہ چاروں امام برحق ہیں. میں نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے, چاروں امام برحق ہیں. تو
تو میں نے کہا کہ میری نانی نے مجھے یہ کہا کہ ماننی تو خالی ایک کی بات ماننی ہے اعظم امام ابو حنیفہ کی، لیکن باقی 3 کا بھی احترام کرنا ہے، بھلے ان کے فیصلے کچھ بھی ہوں، ایک دوسرے کی ضد ہوں، ایک دوسرے کے خلاف ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں یہ چاروں امام برحق مانتے ہیں آپ؟ میں نے کہا ہاں میں مانتا ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں پھر اس نے بڑا اچھا ٹو دی پوائنٹ سوال کیا مجھ سے، کہہ رہے ہیں پھر 3 مہینے آپ کیوں نہیں جاتے؟ 3 مہینے آپ حنفی بن جائیے، 3 مہینے آپ مالکی بن جائیے، 3 مہینے آپ یہ بن جائیے مطلب دوسرے 2 جو امام ہیں، یعنی چاروں امام کا پورا سال، ہاں حنبلی اور یہ مطلب چاروں امام جو ہے 3 مہینے آپ کور کر لیں تو میں کہنا ہے اسلام تو آپ کا کمپلیٹ رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا نہیں یار، انہوں نے میری نانی نے یہ کہا تھا کہ بات تو ایک ہی کی ماننی ہے، یعنی ہم لوگ حنفی ہیں، ہمیں امام حنیفہ کی بات ماننی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اب آپ اس کا سوال کا جواب دیں۔ میں نے کہا میرا یہ بات تو صحیح ہے، جواب تو میرے پاس نہیں ہے۔ خیر میں اس کے دعوت میں اہل حدیث بن گیا، میں 3 سال تک اہل حدیث رہا ہوں جدہ میں، اور وہی کندھے سے کندھا ملانا، پاؤں سے پاؤں ملانا، پائنچے اوپر، اور جیسے ان کی وہ ہوتی ہے اہل حدیث والوں کی لمبی داڑھی، پیر پھیلا داڑھی کے آپ میں پڑھتے تھے نماز؟ پیر پھیلا کے جی پڑھتے تھے نماز؟ پیر پھیلا ہاں، کے پڑھتے تھے؟ پیر پھیلا کے نماز پڑھنا، آمین زور سے کہنا، جو ان کے مطلب ان کا جو ہے۔ اچھا وہاں پر سعودی عرب میں ان کو سلفی کہا جاتا ہے، جی سلفی، بالکل، اور یہ ہاں۔ انڈیا پاکستان میں ان کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ بہرحال تو وہ کہنے لگے ہم تو کسی امام کو نہیں مانتے، خالی ایک ہی امام کو مانتے ہیں۔ تو میں سمجھ رہا تھا کہ وہ کہے گا کہ ہمارے امام تو محمد ہیں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں ہمارے امام تو بخاری ہیں۔ تو میں نے کہا او یار ہو یہ کیا مطلب؟ کہ نہیں ہمارے امام جو ہیں بخاری ہیں، بخاری شریف جو ہے انہی کی کتاب ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں گے سعودی حکومت نے اس کتاب کو مطلب جاری ساری کیا ہے، یا یہ اس کتاب کو منظور کیا ہوا، اور یہاں پر سب لوگ جو ہیں سلفی ہیں۔ اصل اسلام جو ہے انہی کے پاس ہے، سعودیوں کے پاس، اور سعودی حکومت اس وقت جو ہے نا وہ سلفی ہے، سلفیوں کی یعنی امام بخاری کی۔ اچھا پھر میں نے دیکھا ٹی وی پہ ریڈیو پہ وہاں پر سعودی عرب میں ہر وقت جو ہے نا وہ حدیثیں بیان کرتے رہتے تھے بخاری شریف کی، یعنی سرکاری مذہب جو ہے نا وہ سعودی عرب کا وہ بخاری اینڈ کمپنی والا ہے۔ جی تو میں ان کو بخاری اینڈ کمپنی بولتا ہوں پیار میں۔ تو یہ کہ اس کی حدیثیں جو عربی میں انگلش میں بتاتے رہتے تھے۔ تو خیر میں چلتا رہا 3 سال تک۔ اب ایک دن میں نے ایسے ہی میں نے کہا اپنے جو سینٹر ان کا تھا مرکز، وہاں سے میں نے کہا یار یہ جو محترم تھے ان کے، میں نے کہا بھی یہ کتاب میں لے جانا چاہتا ہوں بخاری شریف، میں چاہتا ہوں گھر پہ جب میرے پاس فالتو ٹائم ہوگا تو میں اس کی اسٹڈی کروں گا۔ انہوں نے کہا لے جائیں کوئی بات نہیں۔ تو میں ان کو سے کتاب لے کے آ گیا گھر پہ۔ کتاب چھپی ہوئی تھی اردو بازار لاہور کی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے پڑھنا شروع کیا۔ تو شروع میں جو ہے دیباچہ ہے ہوتا ہے کتاب کے ہر ایک میں نا انٹروڈکشن تھوڑا سا، تو وہ جی دیباچے میں نے پڑھا، تو میں نے وہاں عجیب عجیب باتیں لکھی ہوئی امام صاحب کے بارے میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ لکھی ہوئی کہ امام صاحب لڑکپن میں جو ہے ان کی آنکھیں چلی گئی تھی۔ ہاں ہاں تو صحیح۔ مطلب وہ تو پھر 3 دن کے بعد جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے خواب میں نظر آئے ان کی ماں کو، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے بچے کی آنکھیں لوٹا دی ہیں۔ تو میرے ذہن میں سوال یہ اٹھا، میں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا آئی اسپیشلسٹ تھے یا کیا تھا مسئلہ؟ اللہ تعالیٰ کو خود خواب میں آنا چاہیے تھا، اللہ کو خواب میں آ کے کہنا چاہیے تھا کہ ہم ہمارا ایمان ہے، مسلمانوں کا سب کا ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو جو آنکھیں لوٹانے والا کام ہے، بینائی لوٹانے والا کام، وہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام تو نہیں کر سکتے نا۔ لیکن ابراہیم علیہ بالکل۔ السلام خواب میں کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا خود آتے۔ تو خیر یہ بھی ایک سوال تھا۔ اس کے بعد پھر آگے چلا، میں دیکھا تو وہ مطلب ہاں ایک جگہ لکھا ہوا ہے اپنے یہ جو ہے غلاموں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ تو میرے ذہن میں بڑی تھوڑی سی نفرت سی پیدا ہوئی بخاری بابا کے خلاف نا۔ میں نے کہا غلاموں کی تجارت کرنا، انسانوں کو بیچنا، جس کو آج کل ہیومن اسمگلنگ کہتے ہیں، یہ تو بہت بری بات ہے، اور کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا، چاہے مسلمان ہو یا کرسچن ہو یا یہودی ہو، کوئی بھی ہو۔ تو میں نے کہا یہ غلام، اچھا مزے کی بات اس میں لکھا ہوا کہ اس زمانے میں ان کو 500 درہم کی آمدنی ہو جاتی تھی۔ یعنی اس زمانے میں 500 درہم کتنے ہوں گے اور آج کل کے کتنے پیسے بنیں گے؟ یعنی ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزارے تھے یہ غلاموں کو، انسانوں کو بیچ کے۔ بخاری صاحب ساتھ میں کتاب بھی لکھ رہے ہیں، مزے کی بات دیکھیں کہ وہ ان کے اعمال ایسے ہیں۔ اچھا پھر ساری عمر انہوں نے شادی نہیں کی، بخاری بابا نے سنت پہ ساری عمر عمل ہی نہیں شادی کیے۔ نہیں کی۔ وہ ان کے یہاں ایک لونڈیا تھی، اس لونڈیا سے وہ کام چلاتے رہے گھر کے اندر۔ اچھا کام ہوتا رہا، کام ہوتا رہا، ہاں لیکن شادی نہیں بھی، لیکن کام ہوتا رہا۔ ہاں کام ہوتا رہا، وہی تو میں حیران تھا کہ ایک آدمی ہے اتنا
مطلب وہ کرنا ہے جبکہ وہ رسول کی وہ لکھ رہا ہے، احادیث لکھ رہا ہے، ان کا بیٹھنا اٹھنا لیٹنا سونا، لحاف کے قصے، سفارت کاری، جنگ کیسے کرتے تھے وہ، یہ معاملات کے وفود سے کیسے ملتے تھے، یہ ساری باتیں تو کور کر رہا ہے. لیکن جب وہ معلوم ہے کہ جس کی میں کتاب لکھ رہا ہوں اس نے تو 11-12 بیویاں اس کی تھیں، تو میں کم از کم ایک ہی پکڑ لوں. لیکن انہوں نے اس کی زحمت ہی نہیں کی بخاری صاحب نے، وہ خاتمہ سے کام چلاتے رہے بیوی کا. تو خیر وہ اچھا ایک جگہ پھر لکھا ہوا کہ وہ بخاری صاحب کے اللہ نے ایسی آزمائش کی کہ ایک بار ان کو کپڑے بیچنے پڑ گئے اپنے. تو میں نے کہا یار اتنی سخت آزمائش تو کسی نبی کی بھی نہیں کی اللہ نے، یہ تو خالی امام تھے، ان کی اتنی زبردست آزمائش کر لی کہ کپڑے اتروا لیے اللہ نے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے پھر لوگوں سے سوال کیا وہاں پر، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ وہ امام صاحب نے کپڑے جو بیچے تھے وہ تو بازار میں جا کے بیچے ہوں گے نا، تو کپڑے بیچنے کے بعد یہ گھر تک کیسے گئے؟ ننگے گئے کیا ہوا؟ یہ ساتھ میں لائے تھے کوئی بڑے بڑے پتے درختوں کے، کیا مسئلہ تھا؟ تو خیر وہ وہاں پر آ کے چپ. میں نے کہا یار عجیب بیوقوف بناتے ہیں ساتھ میں. اچھا ادھر تو ان کو امیر بتا رہے ہیں ایک طرف تو کہ 500 درہم کی ماہانہ آمدنی ہے، دوسری طرف اتنے غریب بتا دیا کہ وہ کپڑے اتارنے پڑ گئے ان کو امام صاحب کو. تو میں نے خوب مذاق اڑایا ان کا، اور میں نے کہا کہ سب بیوقوف بنائے، جھوٹے واقعات، جھوٹی وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں. اچھا پھر لکھا ہوا کہ اس سے بخاری صاحب کی کتاب سے نا بڑے بڑے ڈر جاتے ہیں، مطلب بہت. تو میں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو میں نے انڈیا میں بھی دیکھی، RSS سے غنڈے جو ہے کانپتے ہیں ان کی کتاب کو دیکھ. مسلمان نکلتا ہے گھر سے باہر جہاں بھی بلوا ہوتا ہے وہ بخاری شریف کو ہاتھ میں لے کے نکل کے RSS غنڈوں کو جو دکھا دیتا ہے، وہ غنڈے بھاگ جاتے ہیں ڈنڈے سمیت. تو یہ مطلب ساری جھوٹی باتیں. اچھا پھر آخر میں لکھا ہوا کہ وہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ بخاری صاحب جو تھے نا یہ حاکم وقت سے پیسہ کھاتے تھے، حاکم وقت سے پیسے کھا کے اس کے حدیثیں تیار کرتے تھے اس کے حق میں. تو یہ مطلب تاکہ مسلمان جو امہ ہے یا مسلمان جو عوام ہے وہ اٹھے نہیں حاکم کے خلاف نا، حاکم کو کچھ نہیں پوچھے، تو اس کے حق میں یہ اس کے فیور میں پیسے لے کے اس کو حق. ایک بار ان کا اختلاف ہو گیا حاکم وقت سے، بخارا کے حاکم سے، تو اس نے ان کو جیل میں ڈلوا دیا، وہیں پر ان کی وفات ہوئی. اب یہ لکھا ہوا تھا کتاب میں کہ ان کی قبر سے ابھی تک خوشبو آ رہی ہے، ان کی جو جہاں قبر ہے بخارا میں وہاں کی مٹی سے ابھی تک خوشبو آ رہی. تو میں نے کہا کہ میں اتنی دفعہ مدینے گیا ہوں، مجھے یاد نہیں کتنی دفعہ گیا ہوں، 37 سال میں 40 سال میں، مطلب یہ کہ میں، لیکن وہاں پر تو اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی آج تک. تو بس یار بس آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز ایک پیارا سا کامنٹ کر دیجیے گا. اوکے.